سنی عالموں کے مکے مدینے کے 17 واقعات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنی عالموں کے مکے مدینے کے 17 واقعات۔ یہ مضمون کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات صفحہ 144 تا 166 سے لیا گیا ہے۔ امیر اہل سنت کی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات کی ایک قسط۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ سنی عالموں کے مکے مدینے کے 17 واقعات پڑھ یا سن لے، اسے بار بار حج و دیدار مدینہ سے مشرف فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 1، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کو خصوصی بلاوا ملا۔ والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ مفتی بے بدل اور عاشق رسول تھے۔ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے کہ مصداق آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے خصوصی بلاوا ملا، اور وہ یوں کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا۔ باوجود بیماری اور کمزوری کے چند احباب کے ہمراہ رخت سفر باندھا اور سوئے حرم روانہ ہو گئے۔ کچھ عقیدت مندوں نے علالت یعنی بیماری کے پیش نظر مشورہ دیا کہ یہ سفر آئندہ سال پر ملتوی کر دیجیے۔ فرمایا، مدینہ طیبہ کے قصد سے قدم دروازے سے باہر رکھوں، پھر چاہے روح اسی وقت پرواز کر جائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فدائی کے جذبہ محبت کی لاج رکھ لی اور خواب ہی میں ایک پیالے میں دوا عنایت فرمائی، جس کے پینے سے اس قدر افاقہ ہو گیا کہ مناسک حج کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ رہی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندھنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے سفر حج میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد شدید علیل یعنی سخت بیمار ہو گئے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امتداد مرض یعنی بیماری کے طویل ہو جانے میں مجھے زیادہ فکر حاضری سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ جو بخار کو امتداد یعنی طول پکڑتا دیکھا، میں نے اسی حالت میں قصد حاضری کیا۔ یہ علماء رحمت اللہ علیہم مانے ہوئے یعنی روکنے لگے۔ اول تو یہ فرمایا کہ حالت تو تمہاری یہ ہے اور سفر طویل۔ میں نے عرض کی، اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے۔ دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا، معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔ انہوں نے پھر اصرار اور میری حالت کا اشعار کیا، یعنی میری حالت یاد دلائی۔ میں نے حدیث پڑھی، من حج ولم یزرنی فقد جفانی،
جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ فرمایا تم ایک بار تو زیارت کر چکے ہو۔ میں نے کہا میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے، زیارت ایک بار ہی کافی ہے، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ لوں، روضہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے اگرچہ اسی وقت دم نکل جائے۔ کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی کھا کے غش میں گر جاتا، پھر تڑپ کر مر جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 3 امام احمد رضا اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ زبردست عاشق رسول تھے اور متباحر عالم دین تھے۔ کم و بیش 100 علوم و فنون پر دسترس رکھتے تھے۔ علماء حرمین طیبین نے آپ رحمت اللہ علیہ کو 14ویں صدی کا مجدد کہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دین کو باطل کی آمیزش سے پاک کر کے احیاء سنت کے لیے زبردست کام کیا۔ ساتھ ہی لوگوں کے دلوں میں جو شمع عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی مدہم پڑتی جا رہی تھی اسے اثر نو فروزہ کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بے شک فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ دوسری بار جب حج بیت اللہ کی سعادت ملی اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوئی تو بیداری میں زیارت کی حسرت لیے مواجہہ شریف میں پوری رات حاضر رہ کر درود پاک کا ورد کرتے رہے۔ پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی، دوسری رات آ گئی، مواجہہ شریف میں حاضر ہوئے اور درد فراق سے بےتاب ہو کر ایک نعتیہ غزل پیش کی جس کے چند اشعار یہ ہے: وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ مقطع میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے از راہ تواضع اپنے آپ کو کتا فرمایا ہے، لیکن عاشقان اعلیٰ حضرت ادباً یہاں منگتا، شیدا وغیرہ لکھتے اور بولتے ہیں۔ انہی کی پیروی میں ادباً اس جگہ شیدا لکھ دیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پیش کرتے رہے۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور قسمت انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق زار پر خاص کرم فرمایا، نقاب رخ اٹھ گیا۔ خوش نصیب عاشق نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عین بیداری کی حالت میں چشمان سر یعنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شربت دید نے اور آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھائیں اور قلب میں دیدار کی تمنا پروان چڑھائیں۔ انشاءاللہ
کبھی تو ہماری بھی قسمت چمک اٹھے گی، کبھی تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرما ہی دیں گے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 4، مشہور عاشق رسول علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کا انداز ادب۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جب میں حج کرنے گیا تو مدینہ منورہ کی حاضری میں سبز گنبد کے دیدار سے مشرف ہوتے وقت میں نے باب السلام کے قریب اور گنبد خضرا کے سامنے ایک سفید ریش اور انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جو قبر انور کی جانب منہ کر کے 2 زانوں بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مشہور و معروف عالم دین اور زبردست عاشق رسول حضرت شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میں ان کی وجاہت اور چہرے کی نورانیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ان سے گفتگو کی کوشش کی۔ وہ میری جانب متوجہ نہ ہوئے تو میں نے ان سے کہا، میں ہندوستان سے آیا ہوں اور آپ کی کتابیں حجت اللہ علی العالمین اور جواہر البحار وغیرہ میں نے پڑھی ہیں، جن سے میرے دل میں آپ کی بڑی عقیدت ہے۔ انہوں نے یہ بات سن کر میری طرف محبت سے ہاتھ بڑھایا اور مصافحہ فرمایا۔ میں نے ان سے عرض کی، حضور آپ قبر انور سے اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں؟ تو رو پڑے اور فرمانے لگے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ قریب جا سکوں۔ اس کے بعد میں اکثر ان کی جائے قیام پر حاضر ہوتا رہا اور ان سے سند حدیث بھی حاصل کی۔ سیدی قطب مدینہ حضرت علامہ شیخ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہا کو 84 مرتبہ نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا، عطار تیری جرت تو جائے گا مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 5، پیر مہر علی شاہ کو زیارت مکین گنبد خضرا بمقام وادی حمرا۔ تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ عالیہ کے سفر میں بمقام وادی حمرا ڈاکوؤں کے حملے کی پریشانی کی وجہ سے مجبوراً عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئیں۔ مولوی محمد غازی مدرسہ سولتیہ میں شغل تعلیم و تدریس چھوڑ کر حسن ظن کی بنا پر بغرض خدمت اس مقدس سفر میں میرے شریک ہوئے تھے۔ ان رفقا کی معیت میں قافلے کے ایک طرف سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ عربی جبہ زبطن فرمائے تشریف لا کر اپنے جمال با کمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد میں بحالت مراقبہ 2 زانوں بیٹھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس حالت میں جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پنڈلیوں کو جو ریشم سے بھی زیادہ لطیف تھیں اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر نالے فغاں کرتے یعنی روتے بلکتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شروع کیا اور عالم مدہوشی میں روتے ہوئے عرض کی کہ حضور کون ہیں؟ جواب میں وہی ارشاد ہوا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ 3 بار یہی سوال و جواب ہوتے رہے۔
تیسری بار میرے دل میں ڈالا گیا کہ جب آپ ندائے یا رسول اللہ سے منع نہیں فرما رہے تو ظاہر ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اگر کوئی اور بزرگ ہوتے تو اس کلمے سے منع فرماتے۔ اس حسن و جمال با کمال کے متعلق کیا کہوں، اس ذوق و مستی و فیضان کرم کے بیان سے زبان عاجز ہے اور تحریر لنگ یعنی لاچار۔ البتہ بادہ خواران عشق و محبت یعنی شراب محبت پینے والوں کے حلق میں ان ابیات یعنی اشعار سے ایک جزعہ یعنی گھونٹ اور اس نافع مشک یعنی مشک کی تھیلی سے ایک نفحہ یعنی خوشگوار مہک ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ واقعے کا اپنے مشہور کلام میں بھی اشارہ فرمایا ہے، اس کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ اج سکھ متراں دی ودھیری اے، کیوں دلڑی اداس گھنیری اے، لوں لوں وچ شوق چنگیری اے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، الطیف سرا من طلعتہ والشذو بدا من وفرتہ، فسکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں، مکھ چند بدر شاہ شانی اے، متھے چمکے لاٹ نورانی اے، کالی زلف تے اک مستانی اے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، دو ابرو قوس مثال دسن، جیں تو نو کے مزاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھا تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، لاہو مکھ تو مخطط برد یمن، من بھانوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہا مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں، سبحان اللہ ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے بطور عاجزی یہاں لفظ گستاخ لکھا ہے، مگر حضرت کا ادب کرتے ہوئے اکثر ثنا خواں جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح میں نے بھی لکھ دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 6 سگے مدینہ کی ناز برداری۔ پنجاب پاکستان کے مشہور عاشق رسول بزرگ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مدینہ منورہ گئے تو ان کے کسی مرید نے مدینہ منورہ کے ایک کتے کو اتفاقاً ڈھیلا مار دیا، جس کی چوٹ سے کتا چیخا۔ حضرت شاہ صاحب سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے فلاں مرید نے مدینہ شریف کے ایک کتے کو مارا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے اور اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ فوراً اس کتے کو تلاش کر کے یہاں لاؤ۔ چنانچہ کتا لایا گیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور روتے ہوئے اس کتے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے دیار حبیب کے رہنے والے، للہ میرے مرید کی اس لغزش کو معاف کر دے۔ پھر بھنا ہوا گوشت اور دودھ منگوایا اور اسے کھلایا پلایا۔ پھر اس سے کہا، جماعت علی تجھ سے معافی چاہتا ہے، خدارا اسے معاف کر دینا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، اے سگانے کوچے دلدار ہم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ 7، آقا بلائیں تو اڑ کر جانا چاہیے۔ خلیفہ اعلی حضرت فقی اعظم حضرت علامہ مولانا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جگر گوشے حضرت مولانا ابو النور محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حج کیے، تقریباً ہر سال مدینہ منورہ کا عشق انہیں اس شرف سے مشرف فرماتا۔ ایک سال آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بذریعہ ہوائی جہاز سفر حج کی ترکیب بنائی۔ والد معظم فقی اعظم حضرت علامہ مولانا محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو مجھے ساتھ لے کر علی پور شریف پہنچے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مدینہ منورہ ہی کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ والد گرامی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پھر حاضری دینے جا رہا ہوں۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، حضور اس بار سنا ہے آپ ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا، مولوی صاحب یار بلائے تو اڑ کر پہنچنا چاہیے۔ یہ جملہ کچھ ایسے انداز میں فرمایا کہ خود بھی آپ دیدہ ہو گئے اور حاضرین پر بھی ایک کیف طاری ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 8، مولانا سردار احمد کی کھجور مدینہ سے محبت۔ محبوب کے شہر سے محبت سچے عاشق کی علامت ہے، لہذا عظیم عاشق رسول حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ مدینہ المنورہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں اکثر دیار محبوب کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ اگر کوئی زائر مدینہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس سے مدینہ المنورہ کے حالات پوچھتے، مدینہ پاک کے رہائشی اہل سنت و جماعت کی خیریت دریافت فرماتے، اور اگر کوئی تبرک پیش کرتا تو بڑی خوشی سے قبول فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک حاجی صاحب نے مدینہ طیبہ کی کھجوریں پیش کی۔ اس وقت دور حدیث جاری تھا۔ خرمائے مدینہ یعنی مدینے کی کھجوریں حاضرین طلبہ میں تقسیم فرمائی، اور ایک کھجور اپنی داڑھوں میں دبا کر فرمانے لگے، خرمائے مدینہ یعنی کھجور مدینہ اپنے منہ میں رکھ لی ہے، جب تک گھل کر اندر جاتی رہے گی ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ کھجور مدینہ سے کیوں نہ ہو الفت، کہ ہے اس کو آقا کے کوچے سے نسبت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 9، مدینے میں اپنے بال و ناخن دفن فرمائے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر نے مدینہ الرسول سے واپسی کے وقت اپنے کچھ بال اور ناخن مدینہ شریف میں دفن کر دیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ پاک میں مرنا تو میرے اختیار میں نہیں، البتہ اپنے جسم کے چند اجزاء دفن کر کے جا رہا ہوں کہ ہم غریبوں کے لیے یہی غنیمت ہے۔ جان و دل چھوڑ کر یہ کہہ کے چلا ہوں عازم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 10، اب کچھ بھی نہیں ہم کو مدینے کے سوا یاد۔ مولانا قاضی مظہر الحق جہلمی براستہ کوئٹہ، زاہدان، بغداد شریف، مدینہ المنورہ اور دوسرے مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف ہو کر حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
جب قاضی صاحب کا تعارف کرایا گیا اور عرض کی گئی کہ یہ مدینے کی حاضری سے مشرف ہو کر آئے ہیں، تو قاضی صاحب کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگرچہ طبیعت کافی نادرست تھی، بیماری میں اضافہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور قاضی صاحب کے مدینہ منورہ کی باتیں پوچھنے لگے۔ مدینہ پاک میں رہنے والے احباب اہل سنت و جماعت کی خیریت دریافت فرمائی۔ مدینہ شریف کی گلیوں کی یاد آئی، گنبد خضرا کا نورانی منظر نگاہوں میں پھرنے لگا، مقدس جالیوں کے جلوے دل میں اترنے لگے، روضہ اقدس کا وقار دلوں پر چھانے لگا، تصورات دیار حبیب خدا کی نورانی وادیوں میں گم ہونے لگے، اور تمام محفل کی کیفیت یہ ہوئی کہ غیروں کی جفا یاد نہ اپنوں کی وفا یاد، اب کچھ بھی نہیں ہم کو مدینے کے سوا یاد۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 11 مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ زبردست عاشق رسول تھے۔ آپ کے بارے میں یہ ایمان افروز واقعہ سگے مدینہ عفیہ عنہ کو آپ کے داماد حکیم سید یعقوب علی صاحب مرحوم نے سنایا تھا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ پر تشریف لے گئے۔ جب وہ مدینہ منورہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوئے تو سنہری جالیوں کے قریب دیکھا کہ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ بھی مجمع میں موجود ہے۔ ملاقات کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ بعد اب لوگ وہاں بات چیت نہیں کرتے۔ صلاۃ والسلام سے فارغ ہونے کے بعد باہر تلاش کیا مگر زیارت نہ ہوئی۔ حضرت شیخ الفضیلت شیخ العرب والعجم قطب مدینہ سیدی و مولائی ضیاء الدین احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار فیض آثار پر حاضر ہوئے کہ عرب و عجم کے علماء حق اور مشائخ کرام حرمین طیبین کی حاضری کے دوران حضرت شیخ الفضیلت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ضرور حاضر ہوتے تھے۔ وہاں بھی حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہ ہوئی۔ حیران تھے کہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ اگر تشریف لائے ہیں تو کہاں گئے؟ دری اثنا مراد آباد ہند سے تار حضرت شیخ الفضیلت رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عرش نشان پر آیا کہ فلاں دن فلاں وقت حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مراد آباد میں وصال ہو گیا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے جب وقت ملایا تو وہی وقت تھا جس وقت سنہری جالیوں کے قریب صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے تھے۔ فوراً سمجھ گئے کہ جیسے ہی انتقال فرمایا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہو گئے۔ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چل اے مدینے کے درد تیری جگہ میرے دل میں ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے 1390 ہجری میں حج و زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس ضمن میں سفر مدینہ کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں پسل کر گر گیا، داہنے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ درد زیادہ ہوا تو میں نے اسے بوسہ دے کر کہا، اے مدینے کے درد تیری جگہ میرے دل میں ہے، تو مجھے یار کے دروازے سے ملا ہے۔ تیرا درد میرا درماں، تیرا غم میری خوشی ہے، مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے۔ درد تو اسی وقت سے غائب ہو گیا
مگر ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ 17 دن کے بعد مستشفیٰ ملک یعنی شاہی اسپتال میں ایکس رے لیا تو ہڈی کے 2 ٹکڑے آئے جس میں قدر فاصلہ ہے، مگر ہم نے علاج نہیں کروایا۔ پھر آہستہ آہستہ ہاتھ کام بھی کرنے لگا۔ مدینہ منورہ کے اس اسپتال کے ڈاکٹر محمد اسماعیل نے کہا کہ یہ خاص کرشمہ ہوا ہے کہ یہ ہاتھ طبی لحاظ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایکس رے میرے پاس ہے، ہڈی اب تک ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس ٹوٹے ہاتھ سے تفسیر لکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا علاج صرف یہ کیا کہ آستانہ عالیہ پر کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اے عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے، اے معاذ بن افرا کا ٹوٹا بازو جوڑنے والے، میرا ٹوٹا ہاتھ جوڑ دو۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 13 جنت البقیع میں لاشوں کے تبادلے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج میں میرے ساتھ ایک پنجابی بزرگ تھے جن کا نام تھا صوفی محمد حسین۔ وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ ایک بار میں شاہ عبد الحق مہاجر الہ آبادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ ہمارا مدینہ بھٹی ہے، جیسا کہ بھٹی لوہے کے میل کو نکال دیتی ہے، ایسے ہی زمین مدینہ نااہل کو اپنے سے نکال دیتی ہے۔ حالانکہ مرتد اور منافق بھی مدینہ پاک میں مر کر یہاں ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ شاہ صاحب نے مجھے کان پکڑ کر نکلوا دیا۔ میں حیران تھا کہ مجھے کس قصور میں نکالا گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں کھدائی ہو رہی ہے اور اونٹوں پر باہر سے لاشیں آ رہی ہیں اور یہاں سے باہر جا رہی ہیں۔ میں ان لوگوں کے پاس گیا اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ وہ بولے کہ جو نااہل یہاں دفن ہو گئے ہیں ان کو باہر پہنچا رہے ہیں اور عشاق مدینہ کی ان لاشوں کو جو اور جگہ دفن ہو گئی ہیں یہاں لا رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اب سمجھے حدیث کا مطلب یہ ہے، اور کل تم نے اغیار یعنی غیروں میں اسرار یعنی بھید پوچھے تھے جس کی تمہیں سزا دی گئی تھی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بقیع پاک میں عطار دفن ہو جائے، برائے غوث و رضا از پے ضیاء یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 14 غزالی زماں اور مفتی احمد یار خان پر سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ علاء الدین البکری المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت شیخ علی حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مدینہ طیبہ میں محفل میلاد منعقد ہوئی، جو کہ پرذوق محفل تھی اور انوار نبوی خوب چمکے۔ محفل کے اختتام پر میر محفل نے تبرکاً جلیبی تقسیم کی اور فرمایا، آج رات میلاد کی جلیبی کھانے والے کو تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ زیارت ہوگی۔ کل علی صبح بعد نماز فجر مسجد النبوی شریف میں ہر ایک اپنی کیفیت دیدار سنائے۔ حاجی غلام حسین مدنی مرحوم کا بیان ہے، الحمدللہ میں نے بھی وہ جلیبی کھائی تھی۔ مجھے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ میں نے اس حال میں حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی کہ داہنی جانب بغل میں غزالی زماں راضی دوراں حضرت قبلہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دوسرے ہاتھ میں حضرت مفتی احمد یار خان
رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیدار کی بھی کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 15 علامہ کاظمی صاحب اور خار مدینہ۔ غزالی دورہ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کی پہلی حاضری کے موقع پر پاؤں میں ایک خار یعنی کانٹا چبھ گیا، جس سے سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ نکالنے لگا تو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی خار مدینہ سے محبت یاد آ گئی، تو میں وہیں رک گیا اور پاؤں سے کانٹا نہ نکالا۔ کئی دن کے بعد خود بخود درد رک گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 16 بعد وصال اعلی حضرت کی دربار مصطفیٰ میں حاضری۔ قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد قادری مدنی رحمۃ اللہ علیہ سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مواجہہ شریف میں حاضری دینے کے لیے مسجد النبوی شریف کے باب السلام سے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مواجہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں اور سلام پڑھ رہے ہیں۔ میں قریب گیا تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں مواجہ شریف کی طرف چلا گیا اور صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے میرے شیخ امام احمد رضا خان کی زیارت سے محروم نہ رکھا جائے۔ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مواجہ شریف کی پائنتی یعنی قدمین شریفین کی طرف دیکھا تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے دکھائی دیے۔ میں نے دوڑ کر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کی اور زیارت سے فیض یاب ہوا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 17 قطب مدینہ اور غریب زائر مدینہ۔ حضرت حکیم محمد موسیٰ امر تصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن دنوں میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا، سیدی قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضری ہوتی۔ کھانے کے وقت ایک مفلوق الحال شخص آتا اور کھانا کھا کر چلا جاتا۔ میں نے ایک دن دل میں سوچا کہ یہ شخص خواہ کھانے کے وقت آ جاتا ہے اور حضرت کو تکلیف دیتا ہے۔ اسی دن جب محفل برخاست ہوئی، سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم محمد موسیٰ مجھ سے مل کر جانا۔ میں خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا، حکیم صاحب، یہ جو غریب الحال شخص ہر روز کھانا کھانے کے لیے آتا ہے، یہ پاکستان کے شہر لائل پور یعنی فیصل آباد میں ایک مل میں معمولی ملازم ہے۔ اسے ہر سال شہنشاہ بحر و بر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے اور مدینہ منورہ کا زائر ہے، میں اس لیے اس کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھکا ماندہ وہ ہے جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا،
وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا کوئے جانا میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔